बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। व्लॉग में खुश आमदीद। हमारे वजीर आजम साहब को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। जिस तरह से कुछ लोग सुना रहे हैं, बात उस तरह से नहीं है, और ना ही उसके हवाले से जो परेशानी को पोर्ट्रे किया जा रहा है, असल मसला वो है। बात कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जो तुर्कमेनिस्तान के अंदर सदर पुतिन के साथ और सदर एर्दोगान के साथ होनी थी और हुई। वो किस तरह से हुई, उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, वो पूरी की पूरी कहानी क्या है। और जो कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है, वो शर्मिंदगी का बायस है कि नहीं, शर्मिंदगी इतना बड़ा मसला है भी या नहीं। असल मसला क्या है, इस सारे के नतीजे में क्या कहानी समझ में आती है, ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है जिसका आपके साथ जिक्र करना है, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई एक दो और डेवलपमेंट्स हैं जो ईरान और चीन के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त है, और हमारे जो रिसेंटली इंतहाई जिनको हम करीबी दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सदर ट्रंप अमेरिका, उनको लेकर मामला जो है वो पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से बड़े परेशान कुन होते हुए नजर आ रहे हैं। वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी, मगर जहां पर हम वेस्टर्न दुनिया की बात करते हैं और वहां पर हम ये कहते हैं कि भी चूंकि सदर ट्रंप जो है वो शहबाज शरीफ के साथ और हमारे आर्मी चीफ के साथ एंटी सेंटी लगाए हुए हैं, तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस जो है वो फर्क नहीं पड़ता। मगर यूनाइटेड नेशंस की जानिब से खान साहब के हवाले से एक इंतहाई सख्त बयान आया है, उसको सख्त समझें या ना समझें, मगर डिप्लोमेटिक जबान में वो भी। आज का ब्लॉग बुनियादी तौर के ऊपर सफारती अंडरस्टैंडिंग के हवाले से होगा, तो थोड़ा सा सटल है। उसकी चीजें, उसकी बारीकियां जो है वो मैटर करती हैं। एक एक लफ्ज का रद्दोबदल इस्तेमाल, एक एक जेस्चर का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई मानी खेज हुआ करता है सफारती जबान में, सफारती ताल्लुकात में। उस हवाले से इंतहाई अहम है। खान साहब ने कल रात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो उनकी पॉलिटिकल कमेटी है उसकी तश्कील नौ हुई। 40 से लोग 23 रह गए। उसमें कौन लोग हैं, इसका फायदा क्या होगा, होगा या नहीं होगा, इन सारी चीजों के ऊपर भी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक दफा फिर माशाल्लाह से इस अवाम दोस्त हुकूमत ने जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है, पेट्रोल महंगा करने का फैसला किया है, उस जाने भी हम बात लेकर आते हैं। गैस की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। इस सब को लेने से पहले हम सबसे पहले वो कहानी पूरी की पूरी के जी शहबाज शरीफ साहब की, उनको ये लगा कि रशियन सदर के साथ मुलाकात है और वो मुलाकात के लिए पहुंचे। आरटी इंडिया ने ट्वीट किया कि जी, और पूरे इंडियन मीडिया ने उसको ट्वीट किया, अफगानी मीडिया ने भी ट्वीट किया कि भाई, और उसके ऊपर बड़ी रिपोर्टें थी कि भी 40 मिनट तक वो इंतजार करते रहे। उसकी वीडियो भी उन्होंने रिलीज की। यहाँ पर आप जैसे कि आप देख सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो परेशान होकर और हैरान परेशान होकर बैठे हुए हैं, इंतजार फरमा रहे हैं। मगर उसके बाद वहां पर सदर पुतिन ना आए। सुनने में ये मिला कि जी उन्होंने वहां से उठे और जहां पर सदर पुतिन की सदर एर्दोगान से मीटिंग हो रही थी, वहां जाकर उनसे मुलाकात की। उनकी मीटिंग के अंदर गेट क्रैश किया या उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब किया और वहां पर जाकर उनसे गपशप लगाई, मगर वहां भी उनसे बातचीत ना हो सकी। ये उन्होंने ट्वीट किया। वो ट्वीट्स अब उन्होंने डिलीट कर दी है। उसके ऊपर उन्होंने ये लिखा कि भाई, हमारी जानिब से कुछ मिस रिपोर्टिंग थी जिसकी वजह से हमने वो ट्वीट्स डिलीट की। हकीकत क्या है इस हवाले से, उसके बारे में जब हमने कुरेदा तो हमें पता लगा कि ये बात तो सही है कि इंतजार तो करना पड़ा। मुलाकात वहां पर नहीं हुई। मुलाकात के बारे में जो तस्वीर शाया की गई, वो ये तस्वीर है। और ये तस्वीर अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर किस तरह से वो तुर्कमेनिस्तान के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो ईरान, तुर्की के हेड ऑफ द स्टेट हैं, हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं और रशिया के हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो सारे बैठे हुए हैं। मगर इस सारी कहानी के अंदर जो असल मसला है, असल चीज समझने वाली है, एम्बेरसमेंट हुई या नहीं हुई। वो कहते हैं, पंजाबी की मिसाल है कि चिखों लत्थी से चूड़ियां जोगी। एक दफा जिस बंदे की इज्जत जो है वो अपने हाथ से उतार दे तो फिर उसको कोई शर्म नहीं है। उसको फिर उसकी इज्जत हो, बेइज्जती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के मामलात में बेइज्जती, कहते हैं ना, ठंड, आजकल वैसे सर्दी का मौसम है, ठंड और बेइज्जती जो है वो जितनी ज्यादा महसूस करें उतनी ज्यादा लगती है। शहबाज शरीफ साहब ने, मेरे ख्याल है, दोनों चीजें जो है वो महसूस करनी छोड़ दी नहीं है। ठंड शायद उम्र की वजह से उनको अब लगती हो। इस सारी कहानी का जो सबसे अहम पहलू है, सबसे इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि पाकिस्तान जिस तरह से एग्रेसिवली अमेरिका की तरफ वार्म अप हो रहा है, जिस तरह से एग्रेसिवली तमाम जाब्ते, तमाम ताल्लुकात, तमाम अपने खित्ते के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, जो हम रीजनल जो ताल्लुकात हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज करके अमेरिका बहादुर
کے قدموں میں جس طرح سے گر رہا ہے، وہ اب یہ بات کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ ان ممالک کو پسند نہیں آ رہا جن کو پتا ہے، جن کو اس بات کا احساس ہے کہ جسے کہتے ہیں if you fool me once shame on you but if you fool me twice then shame on me، کہ امریکہ نے وہ دوست ہے جو کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی پہلے ہاتھ ہو چکا ہے، ضرورت کے وقت امریکہ کتنا ساتھ دیتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، جبکہ چین ہمارا کس طرح ساتھ دیتا رہا ہے، ترکیہ کس طرح ساتھ دیتا رہا ہے، یہ ساری باتیں ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس کے باوجود چونکہ ہمیں آشرواد چاہیے، چونکہ ہمیں ڈالر چاہیے، چونکہ ہمیں گارنٹیز چاہیے، حکومت چاہیے، اس سب کے لیے ہم لوگوں نے امریکہ سرکار، واشنگٹن اور بابا جی ٹرمپ سائیں بنگالی جو ہیں ان کے ساتھ گفتگو بڑھائی آگے، ان کو جا کے کہا کہ جی بنین میں دیاں گا، منرلز بھی پہلی شپمنٹ بھجوا دی، تعلقات بھی بنا لیے، سعودی عرب کو بھی انوالو کر لیا، میرے تک جو کہانی ابھی کچی پکی پہنچ رہی ہے وہ بڑی ڈینجرس ہے کہ ہم نے وہ منرلز جو بھی نکلنے ہیں وہ پہلے سے ہی بیچ دیے ہوئے ہیں اور ان کے پیسے بھی حاصل کرنا شروع کر دیے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں کہانی اب آگے کی طرف جا رہی ہے، وہ جب مصدقہ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مگر اس سارے کو دیکھتے ہوئے یہ ممالک پاکستان کو، پاکستان کی وزیر اعظم کو، یہ جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں اس کے اندر سے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نظر، اٹھنا بیٹھنا، کہاں بٹھایا، کون سے رنگ کا کارپٹ بچھایا، کتنی دیر بات کی، کیا بات کی، بعد میں جو جاری کیا اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، اس کا ایک ایک لفظ، یہ ساری چیزیں انتہائی اہم ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کسی کو 5 منٹ بھی ویٹ کرواتا ہے تو اس کا بھی مقصد ایک میسج بھیجنا ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کو 10 منٹ ویٹ کرواتا ہے تو اس کا مقصد بھی میسج بھیجنا ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کو مقرر کردہ جگہ پر نہیں ملتا اور کہیں اور ملتا ہے اور آپ کو خود جانا پڑتا ہے، چاہے گیٹ کریش نہ کیا ہو، چاہے وہ بعد میں ملاقات بڑی اچھی گئی ہو، اگر ہوئی ہے ایسی کوئی ملاقات تو اس کا بھی مقصد ایک میسج بھیجنا ہوتا ہے۔ اور طیب اردوان جو ہے انہوں نے یہ میسج جو شہباز شریف کو بھیجا ہے، انہوں نے جس طرح سے اس سارے معاملات کے اندر ان کا جو حصہ ہے وہ انتہائی اہم ہے سمجھنا۔ اب یاد رکھیں کہ طیب اردوان کو شہباز شریف پاکستان کے اندر اس طرح سے پورٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ ان کی پھوپھی کے بیٹے ہیں اور وہ ان کو جو چاہتے ہیں کہتے ہیں اور وہ ان کی بات مان لیتے ہیں، ان کا اتنا فرینک ریلیشن شپ ہے، اور یہی سودا انہوں نے فیلڈ مارشل، چیف آف دا ڈیفنس فورسز، چیف آف دی آرمی اسٹاف حافظ سید عاصم منیر، اگر کوئی میں لفظ مس نہیں کر رہا، صاحب کو انہوں نے یہی کہانی سنائی ہوئی ہے اور یہی پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ میں تو انٹرنیشنل ارینا میں ان لوگوں کے ساتھ بالکل بڑی بڑی بلکہ چڈی بڑی ٹائپ سین میں ہوں۔ تو حالانکہ ایسا معاملہ اس طرح سے نظر نہیں آیا ہمیں ترکمانستان میں، اس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان، یہ جو کہتے تھے پاکستان کو عمران خان نے بنیادی طور کے اوپر پوری دنیا کے اندر تنے تنہا کر دیا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہی یورپین یونین جس سے آپ نے جی ایس پی پلس حاصل کیا ہوا تھا، وہ اب آپ کو یہ بات بار بار یاد کرا رہی ہے کہ اسی عمران خان کو جس کی وجہ سے آپ کہتے تھے کہ یورپ ہمارے خلاف ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ حالات اور واقعات بہتر نہ کیے، اس کے حقوق اس کو نہ دیے، اس کی ملاقاتیں نہ کروائیں، اس کی جو قید تنہائی ہے اس کو ختم نہ کیا، تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یونائٹڈ نیشنز کے اندر، یونائٹڈ نیشنز کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں، ریپرٹوا ہے، انہوں نے جو آج جو ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر شائع کی ہے اسٹیٹمنٹ، وہ انتہائی الارمنگ ہے فار دا گورنمنٹ۔ اگر انہوں نے نام لینا ہو، مگر ان کو کوئی ٹینشن نہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ کہتا ہے کہ یار بول دے رہندے نے، تو کوئی فرق نہیں پیندا جب تک ہماری کہانی واشنگٹن کے ساتھ سیدھی ہے۔ اور جہاں تک واشنگٹن کی بات ہے تو ایک نئی خبر سامنے آئی ہے کہ نومبر کے اندر امریکہ نے چین سے ایران آنے والا ایک کارگو شپ قبضے میں لے لیا تھا، جو کہ چین کی طرف سے آ رہا تھا اور وہ جا رہا تھا ایران، جس کے اندر کچھ اس طرح کے پارٹس تھے جس کو امریکہ نے پہلے شروع میں یہ کہا کہ جی وہ اسلحے کے نان جسے کہتے ہیں کنونشنل جو لڑائی جھگڑے کے ہیں، ہمارے توپیں، ٹینک، اس طرح کی چیزیں، ان کے کوئی پارٹس پورٹس ہو سکتے تھے، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں اچھا وہ سویلین یوز کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں مگر ادھر بھی یوز ہو سکتے ہیں۔ تو چین نے بیسیکلی انہوں نے چین کے اور ایران کے تعلقات کے اوپر جو ہے یہ ضرب لگائی، اور وہ جو ضرب لگائی وہ کہاں لگائی؟ وہ شری لنکا کے کوئی تقریباً 31 ناٹیکل مائلز کے قریب، اس کے آف دا کوسٹ جو ہے وہاں پر، جو کہ تقریباً پاکستان کے قریب قریب کے حالات و واقعات بنتے ہیں۔ اب اس سارے کے اندر بھی قیاس آرائیاں یہ ہو رہی ہیں کہ امریکہ نے تو وہاں پر یہ کارروائی کی، تو کیا پاکستان کو اس بارے میں معلوم تھا؟ کیونکہ وہ پانی پاکستان کی بھی سرویلنس کے انڈر آتے ہیں، جس کی وجہ سے بیجنگ کے اندر، چائنا کے اندر بہت ساری آئی براؤز ریز ہوں گی کہ کیا پاکستان
نیوی نیوی ہو کے تو ڈبل گیم اب ہمارے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ والے معاملات پہ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ منرلز کی شپمنٹ کے حوالے سے چینی ایمبیسی کا یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ بھائی جہاد یہ کوئی ایسے منرلز نہیں ہے, یہ جیم سٹونز ہیں, جبکہ بعد میں پاکستان نے اس کے فوراً بعد وہ معاہدہ بھی امریکی کمپنی کے ساتھ منرلز کا کر لیا. اب اس ساری کہانی پہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا چیلنج ہے, اور یہ جو ایک ڈیسپریشن ہے, یہ جو ایک پریشانی ہے, کیونکہ اکانومی کسی صورت ان سے سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. وہ تمام کے تمام سی ویز جن کے اوپر جھوٹو جھوٹ لکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو بڑا کمال کا ریولوشنری ثابت کرنے کی کوشش کی تھی, وہ سب کا سب جو ہے دھڑام سے آن گرا ہے. اور اب ان کو جلدی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جلدی سے ہم اپنے آپ کو اچھا اور بہترین ثابت کریں, اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ چین کی کمر میں چھرا گھونپیں, امریکہ کے تلوے چاٹیں, اور وہ تلوے چاٹنے کے بعد ہم جلدی امریکہ کے ساتھ وہ منرلز والی ڈیل کر کے اس کا ایڈوانس سعودی عربیہ سے پکڑ لیں, اور وہ ایڈوانس پکڑنے کے بعد ہم کہیں گے جی دیکھیں ملک کے اندر اس ایڈوانس سے کتنی کامیابی اور کتنی خوشحالی آ گئی ہے, اور وہ کتنی کو آئے گی اگر وہ پیسہ آ بھی گیا وہ تو ابھی دیکھنے باقی ہے. جہاں تک خوشحالی والی بات ہے تو خوشحالی کے حوالے سے حالات اور واقعات یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہمیں ہر صورت میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اب بڑھانی پڑے گی, اور اگر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو کہ یقینی طور پر بڑھے گی تو پھر پیٹرول بھی مہنگا ہوگا, گیس بھی مہنگی ہوگی, آپ کی اور میری زندگی کے اندر وہی خوشحالی جس کے وعدے ہو رہے ہیں وہ دوبارہ سے آئے گی, مزید پھلتی اور پھولتی چلی جائے گی. مگر اس سارے کے بیچ جو کہ واحد ایک اپوزیشن فورس رہ گئی ہے عوام جس کی جانب دیکھتے ہیں, باقی تو سارے کے سارے اسی ویگن کی سواریاں ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے دیے ہوئے حکم کے مطابق انہوں نے جو نئی پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ جو اناؤنس کی ہے, اس کے اندر چیئرمین گوہر علی خان صاحب ہی ہیں, سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب ہی ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی ہیں, سیکرٹری انفارمیشن شیخ وقاص اکرم ہیں, سی ایم کے پی سہیل افریدی صاحب ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن علامہ ناصر عباس ہیں, اچک زئی صاحب جو ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی ہیں, سینٹ میں راجہ ناصر عباس ہیں, اس کے علاوہ آؤٹ گوئنگ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے ان نیشنل اسمبلی عمر ایوب خان, اس کے بعد اس کے اندر شیبلی فراز صاحب ہیں, معین قریشی صاحب ہیں, ملک احمد خان بھچڑ پنجاب کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ہیں, سجاد برقی, عالیہ حمزہ, جنید اکبر, حلیم عادل, داؤد کاکڑ, خالد خورشید, سردار قیوم نیازی, اسد قیصر, امین ڈوگر, عامر ڈوگر اور فوزیہ ارشد, کمل شوزیب اور لال چند ملہی, یہ 23 لوگ شامل ہیں. بڑے بڑے نام ہیں جو اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے, آپ کو علی محمد خان نظر نہیں آئے, آپ کو اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا کہیں پر کوئی دور دور تک ذکر نہیں ہے, اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ مستقبل کی تمام تر لائے عمل تیار کریں گے. اب اس کے اندر اگر آپ اس کا ایک بغور جائزہ لیں تو اس کے اندر ڈوز زیادہ ہیں اور ہاکس کم ہیں, یعنی کہ مزاحمت کے بارے میں یقین رکھنے والے یا مزاحمت کا لاہ عمل اختیار کرنے والے لوگ اس پولیٹیکل کمیٹی میں کم ہے, اور مفاہمت کے ساتھ چلنے والے لوگ آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں. سو اگر آپ اس کی پوری تشکیل کو دیکھیں اس پولیٹیکل کمیٹی کی, تو آپ کو جو اوور آل فیل آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ یہ پولی ٹول کی اور سنگل ڈبل کے ساتھ ہی کہانی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کسی قسم کی کوئی ایگریسو پولیٹیکل موومنٹ کم از کم یہ پولیٹیکل کمیٹی تو بناتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی. دیکھنا یہ ہے کہ اس سب کا آپ آگے کیا ہوگا. آگے وہی ہے کہ جو ہمیں سچویشن اس وقت کرنٹ سٹیٹس کو ہے یہی کھینچتا ہوا نظر آ رہا ہے, انلیس کوئی بلیک سوان ایونٹ ہو اور چیزیں بدلیں. مگر بیسڈ آن دس پولیٹیکل کمیٹی جو لاہے عمل ہمیں نظر آئیں گے وہ انتہائی انکریمنٹل, سلو اور نان اگریسو ہوں گے. میری ذاتی رائے یہ ہے, باقی چیزیں جیسے جیسے ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.